ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا بیوروکریسی کے ساتھ، عسکری قیادت کے ساتھ اور پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ اور ہر طرح کے سیاسی اور سماجی لوگوں کے ساتھ ایک بہت قریبی تعلق اور رابطہ ہے۔ ملک ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حساب قدر جسا ہر الیکشن میں ہر پارٹی کو سپورٹ کیا۔ ایک صحافی کے ذریعے ملک ریاض صاحب عمران خان کو ملے تھے۔ ملک ریاض صاحب نے کچھ گفٹ ساتھ لے گئے جس پہ عمران خان ناراض بھی ہوئے اور گفٹ کو واپس کر دیے گئے۔ ملک ریاض صاحب نے اس طرح کے معاملات لگ بھگ سارے سیاستدانوں کے ساتھ کیے۔ میرے پاس وہ لسٹ بھی موجود ہے کس پارٹی کو کس الیکشن میں کتنی اماؤنٹ انہوں نے دی، ان کے ہیلی کاپٹر کس کس پارٹی کے لیے یوز ہوتے رہے۔ کہ ملک ریاض صاحب نے ایک اشتہار دے دیا تھا کہ ججز کے لیے الگ، جرنیلوں کے لیے الگ، سینیٹرز کے لیے الگ، وہ ایک پلاٹ انہوں نے بینیفیشری پلاٹس دے دیے۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا میں گونج ہے کہ ملک ریاض کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا۔ میں نے بھی امپورٹنٹ ترین لوگوں سے رابطہ کیا اور چیک کرنے کی کوشش کی کہ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ہوا ہے یا نہیں، اگر ہوا ہے تو اس کا کنٹینٹ کیا ہے، جس کی پہلے سے بہت زیادہ گونج ہے۔ مجھے ملک ریاض صاحب کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ملک ریاض صاحب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ انٹرویو ریکارڈ کریں، لیکن ملک ریاض صاحب نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جو ملک ریاض صاحب نے بتائی ہے، وہ یہ ہے، ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا بیوروکریسی کے ساتھ، عسکری قیادت کے ساتھ اور پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ اور ہر طرح کے سیاسی اور سماجی لوگوں کے ساتھ ایک بہت قریبی تعلق اور رابطہ ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پارٹنرز ہیں، بہت سارے لوگ سائلنٹ پارٹنرز ہیں، جس میں زرداری صاحب براہ راست ان کے پارٹنر ہیں۔ اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حساب قدر جسا ہر الیکشن میں ہر پارٹی کو سپورٹ کیا فائنینشلی۔ اب میں اگر یہ نام لینے شروع کر دوں اور یہ پنڈورا باکس اگر کھول دوں اور اس پہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری جو امپائر ہے وہ پوری طرح سے کلیپس کر جائے گی۔ اس کے باوجود ملک ریاض کو کہا گیا کہ جی آپ نے اسپیسیفک عمران خان کے حوالے سے تو انٹرویو دینے ہی دینا، اور جو بشرا بی بی نے کیا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کے اندر جو فیکٹس ہیں، فیکٹس یہ ہیں کہ ایک صحافی کے ذریعے ملک ریاض صاحب عمران خان کو ملے تھے اور عمران خان کو پہلی ہی ملاقات میں ملک ریاض صاحب نے کچھ گفٹ ساتھ لے گئے جس پہ عمران خان ناراض بھی ہوئے اور گفٹ کو واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ ملاقات طے ہوئی، عمران خان بلکہ پہلی ملاقات جو گفٹ ساتھ لے کے ملک ریاض صاحب گئے اس پہ ناراض ہوئے کہ ملک ریاض صاحب ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، خریدنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دوبارہ سے عمران خان کو رام کیا گیا، دوبارہ سے بشرا بی بی کی جگہ کے حوالے سے بات کی گئی، اور ملک ریاض صاحب دوبارہ ملاقات میں جب گئے تو اس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کی خواہش ہے کہ وہ ایک صوفیہ کے حوالے سے ایک یونیورسٹی بنانا چاہتی ہے، القادر یونیورسٹی اس کا نام ہو سکتا ہے، رسپیکٹڈ۔ تو اس پہ ملک ریاض صاحب نے کہا جی کوئی ایشو نہیں، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور میں ایجوکیشن اور اس طرح کے ہاسپیٹلز اور اس طرح کے جو کام ہے اس پہ تو میرا ایک خواب ہوتا ہے اور میں ہمیشہ اس پہ انویسٹ کرتا ہوں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب انویسٹ کیوں کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹ بتائیں کب آپ افتتاح کرنے کے لیے آئیں گے، تو میں اتنی دیر میں مکمل کر دوں گا۔ اس پہ عمران خان بڑے حیران بھی ہوئے، انہوں نے کہا جی میں تو بیوروکریسی کو کہتا ہوں کہ جگہ کا بندوبست کریں، تو ہر دفعہ وہ کہتے جی جگہ کوئی نہیں، فنڈز کوئی نہیں، تو آپ نے تو بڑا آسانی سے کہہ دیا۔ تو ساتھ جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے جن کے ذریعے ملک ریاض صاحب ملے، انہوں نے کہا جی یہ ہے ملک ریاض۔ تو عمران خان بڑے امپریس ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ایک پلان کیا کہ ہم اسلام آباد جو کشمیر ہائی وے ہے اس کو دبئی طرز کے اوپر، جیسے وہاں پہ شارع فیصل ہے، اس طرز کے اوپر ہائی ریس بلڈنگز میں اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی بھی میٹنگز ہوتی رہیں، لیکن بعد میں چیزیں خراب ہو گئیں۔ اور خراب کیسے ہوئی کہ بشرا بی بی ڈائریکٹ ہو گئی، بشرا بی بی نے ان سے گفٹ لینے شروع کر دیے، ہار لینے شروع کر دیا، اور وہ چیزیں رپورٹ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد آئی ایس سی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے انہی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، عمران خان کو بتایا تھا کہ یہ محترمہ فیض یاب ہو رہی ہیں ملک ریاض صاحب سے، اندھا دھند قسم کے معاملات میں پیسے بھی لے رہی ہیں،
گفٹس بھی لے رہی ہیں، اور آپ اس کو ذرا دیکھیں، یہ خاتون اول ہے تو آپ کے لیے اچھا نہیں. یہ تو بہت بڑی ایک فیور تھی اگر سوچا جاتا کہ عمران خان کی بہت بڑی فیور تھی جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بڑا نیگیٹو لیا اور باجوہ صاحب کے اوپر پریشر ڈالا کہ ان کو فارغ کریں. ایون وہ ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے اور مصروف وہاں سے لے گئے اور وہاں باجوہ صاحب کو کہا کہ جی ان کو بھی فارغ کریں، اور پھر ان کو فارغ کروا دیا گیا. خیر، یہ تو ہے کہ ماضی کی کہانی. اب سوال یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اس طرح کے معاملات لگ بھگ سارے سیاستدانوں کے ساتھ کیے. میرے پاس وہ لسٹ بھی موجود ہے کس پارٹی کو کس الیکشن میں کتنی اماؤنٹ انہوں نے دی، ان کے ہیلی کاپٹر کس کس پارٹی کے لیے یوز ہوتے رہے، اور آج پریکٹیکل کس کے لیے یوز ہو رہے ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ کیا ہے، اور زرداری صاحب کراچی میں زین صاحب نے خود کسی سے بات کی، ان کے بیٹے علی، زین اور علی نے، کہ بھی جتنا کیش ہوتا ہے کبھی بلاول صاحب منگوا لیتے ہیں، کبھی زرداری صاحب منگوا لیتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم سروائیو کیسے کریں گے. خیر، وہ کراچی کے اندر ان کو بہت ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. اسی طرح آرمی کے بہت سارے ریٹائرڈ آفیسر، بہت سارے ججز، ریٹائرڈ ججز، اور بہت سارے میڈیا کے لوگ، اور بہت سارے سینئر اینکر، سارے کے سارے ان کی ایک لمبی سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں جو ان کی پے رول کے اوپر ہے. آپ کو یاد ہے کہ میڈیا کی بھی ایک لسٹ آئی تھی جس کی آج تک اللہ کے فضل سے جن جن کا نام آیا تھا اکاؤنٹس میں پیسے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں اس میں، وہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں گئے، سپریم کورٹ میں بھی نہیں گئے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس پہ کمیشن بنائے. تو وہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے. تو اس پہ ملک ریاض صاحب نے کہا کہ دیکھیں، میرا تو سب کے ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں، جرنلسٹوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ججز کے ساتھ بھی چلتے ہیں، سابق جرنیل اور کرنل اور بریگیڈیئر بھی میرے امپلائیز ہیں، اور میرا یہ سارا نیٹ ورک بنانا میری مجبوری ہے، میرے سٹیکس بہت بڑے ہیں، میں نے بہت بڑے لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض صاحب نے ایک اشتہار دے دیا تھا کہ ججز کے لیے الگ، جرنیلوں کے لیے الگ، سینیٹرز کے لیے الگ. وہ ایک پلاٹ انہوں نے بینیفیشری پلاٹس دے دیے تھے، اور اس پہ پھر کورٹ میں بڑی لہدیں ہوئی، گورنمنٹ لیول پہ ہوئی. یہ تو سیدھی سیدھی رشوت ہے. تو یہ ملک ریاض صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو ملک ریاض صاحب اگر بتانا شروع کر دیں کہ جہاز ان کا کس نے کتنے دن استعمال کیا، اور آج بھی ٹیکسی کی طرح ان کا جہاز استعمال ہو رہا ہے. میں ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے ہفتے جہاز کس کے پاس تھا، اس سے پچھلے ہفتے کس کے پاس تھا، کس پولیٹیشین کے بیٹے کے پاس تھا، کون ملتان گیا اور ملتان سے کراچی گیا اور کراچی سے لاہور آیا اور پھر اسلام آباد کون گیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے. وہ اگر یہ ساری لسٹیں ہیں ثاقب نثار صاحب کی، ان جرنلسٹوں کی، ان سیاستدانوں کے بچوں کی جو ٹیکسی کی طرح ان کے جہازوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ملک ریاض تو کلیپس کر جائے گا، اس کا تو سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا. لہٰذا ملک ریاض صاحب نے ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرا کاروبار پہلے تباہ ہو چکا ہے. اور وہ پریکٹیکلی دبئی کے اندر بزنس کرنے چلے گئے ہیں. پاکستان کے اندر ان کا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے. وہ 2 بڑے پروجیکٹس کو دیوالیہ ڈکلیئر کر کے وہ ویسے ہی لوگوں سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، اور دبئی کے اندر وہ بڑی انویسٹمنٹ لے کے بیٹھ گئے، اور اب وہ مختلف ممالک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے جائیں گے. بہت شکریہ.